اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 1 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ پارٹ 1 میں ہم نے اس لیسن 1 سبق نمبر 1 میں جو نئے ورڈز ہے 20 نئے ورڈز ہم نے سیکھنے کی، اس کا ترجمہ جاننے کی اور اس کو میمورائز کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو تمرین یا ایکسرسائز یا مشق تھی انشاءاللہ امید ہے کہ اسے آپ نے انجام دیا ہوگا۔ اس حصے میں ہم 2 کام انجام دیں گے اور ہر روز یہ ہمارا طریقہ رہے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہر درس کے ابتدا میں ہم جسے بیان کریں گے وہ عربی گرامر کے حوالے سے یا عربی سے اردو ترجمہ کرنے کے حوالے سے کچھ ٹپس، کچھ اہم نکات آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ تو آئے اس سبق نمبر 1 کا جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جو اردو PDF آپ کے پاس ہے اس میں پیج نمبر 16 پر یہ نقطہ بیان ہوا ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ بہت ہی سمپل چیز، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم عربی سے اردو ترجمہ کرنے جائیں گے تو کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور 2 چیزیں ہمارے لیے پیش آ سکتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی عربی میں ایک لفظ ہے وہ آئے گا اور وہ ریپیٹ ہوگا، جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اسے ریپیٹ نہیں کریں گے۔ فار ایگزامپل، بہت ساری قرآن کی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ تاکید کا جو لفظ ہے، تو 2 ورڈز ہم نے اپنے پارٹ 1 میں تاکید اور ایمفسس کے لیے سیکھے، جس کا ترجمہ تھا یقیناً۔ کون سے تھے وہ 2 ورڈز؟ ان اور ل۔ تو بہت بار آپ دیکھیں گے کہ آیات میں یہ دونوں ورڈز ساتھ میں آ گئے ہیں، یعنی اس آیت میں 2 بار کہا گیا ہے یقیناً۔ لیکن جب اردو میں آپ ترجمہ کریں گے یا کسی اور لینگویج میں، انگلش میں آپ ترجمہ کریں گے، تو اردو یا انگلش یا دیگر لینگویجز میں یہ بہت کامن نہیں ہے کہ یقیناً کے ورڈ کو 2 بار ریپیٹ کیا جائے، تو ہم اسے ایک ہی بار لے کر آئیں گے۔ یا اسی طرح دوسرا چینج اور تبدیلی جو ہم ترجمہ کرتے وقت لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چھوٹے ورڈز کو ہمیں ترجمہ کرتے وقت اضافہ کرنا ہوگا تاکہ سینٹنس اور جو ہمارا جملہ ہے اس کا کنیکشن صحیح سے بن پائے۔ تو دیکھیں، 2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ پوائنٹ بہت ہی کلیئر ہو جائے۔ آپ پیج نمبر 16 پر یہ 2 مثالیں دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی سمپل۔ ہم اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، قل هو اللہ احد، سورہ توحید کی پہلی آیت، قل هو اللہ احد۔ قل کا میننگ کیا ہے؟ کہو، سے، کمانڈ ہے، کہو سے۔ چلو بعد میں ہم ان ورڈز کو سیکھیں گے، یہاں پر صرف ایک یہ سیمپل ہے۔ ہوا یعنی وہ، کسی انسان کو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آیا، تو عربی میں کہا جائے گا ہوا۔ اللہ یعنی اللہ، احد یعنی ایک۔ تو دیکھیں کیسے ترجمہ ہوگا۔ یہ ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک آیت کو آپ اس کے حصوں میں تقسیم کر دیں۔ قل ہوا اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک۔ اب سوال یہ اٹھے گا کہ یہ تو کوئی سینٹنس نہیں بنا، کہو وہ اللہ ایک، اس کا کیا میننگ ہے؟ تو ہمیں اس سینٹنس کو جوڑنے کے لیے کچھ اضافہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں کیسے اضافہ کریں گے۔ کہو، کیا کہو؟ وہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں آپ کو لاسٹ میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس ورڈز کو یہاں پر جوڑا گیا ہے۔ دیکھیں میں یہاں پہ رومن میں بھی لکھ دوں تاکہ کلیئر ہو۔ قل یعنی کہو، ہوا یعنی وہ، اللہ یعنی اللہ ایک۔ کہو وہ اللہ ایک ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا ہے ایڈ کرنا ہوگا، تو ترجمہ کیا بن جائے گا؟ کہو، کیا کہو؟ ڈبل کوٹس میں، وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو دیکھیں ہے کو آپ نے اضافہ کیا ہے، ایڈ کیا ہے تاکہ سینٹنس کمپلیٹ ہو سکے۔ عربی کے اندر ہے کا ایکویویلنٹ موجود نہیں ہے، عربی میں صرف آپ کہیں گے قل هو اللہ احد۔ اسی طرح دوسرا جو اگزامپل ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے وہ کیا ہے؟
ان فی ذالک لآیہ، ان یعنی یقیناً، یقیناً، فی یعنی میں، ذالک یعنی اس، لآیہ، دیکھیں یہ دو لفظ ہے، ل کا مطلب کیا تھا؟ یقیناً، اور آیت کا مطلب کیا تھا؟ نشانی. ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے جوڑیں گے؟ بے شک میں اس، بے شک میں اس، کیسے؟ بے شک اس میں، دیکھیں فی ذالک میں اس کو آپ کو ریورس کرنا ہوگا، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن بے شک نشانی ہے، آپ پھر سے ایڈ کر لیں، لیکن دو بار بے شک آیا، یہاں پر ایک بار اور شروع میں ایک بار. لیکن جب آپ ترجمہ لکھیں گے تو آپ ترجمہ اس طرح سے لکھیں گے، یقیناً اس میں نشانی ہے، بس اسی طرح لکھیں گے، دو بار یقیناً لانے کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک بہت ہی سمپل پوائنٹ ہے، اور اس طرح کے چینجز اور تبدیلیاں جو آیت کو جوڑتے وقت لانا ضروری ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک ہنر ہے جسے ہمیں سیکھنا ہوگا، اور یہ پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ ہم کر پائیں گے. ابتدا میں، شروع میں ممکن ہے ہمارے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو کے انڈیویجول ورڈز کو جوائن کر کے اس کا ایک صحیح سینٹنس ہم بنائیں، لیکن انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ یہ کام آسان ہو جائے. تو یہ رہا ہمارا عربی اور ترجمے کے حوالے سے نقطہ. آ جائے جو ہمارا اس پارٹ 2 کا جو اہم کام ہے جو ہمیں انجام دینا ہے، اسے ہم شروع کریں. اور وہ کیا ہے کہ آئے جو نئے ورڈز ہم نے یہاں پر سیکھے ہیں اس کی مدد سے ہم آئے اور آیات کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہم یہاں پر انجام دیں. تو ابھی ہم بہت امپورٹنٹ فیز میں جا رہے ہیں جہاں پر ہم آیت کا ایکچوئل ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ہمارا درس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر 18 سے لے کر پیج نمبر 20 تک یہ آیات آپ کی کتاب میں موجود ہے، اور یہاں پر ہمیں ترجمہ انجام دینا ہے. تو کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے، میں 4 آیت سلیکٹ کروں گا ان تمام آیات میں سے اور ان کا ترجمہ کروں گا، اور باقی انشاءاللہ آپ خود سے ضرور انجام دیجیے گا. ٹیکنیک کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ خوب توجہ کریں کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے اور طریقہ ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم یہ کام انجام دیں گے. تو دیکھیں آیت کو ترجمہ کرنے کی ٹیکنیک کیا ہے. سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آیت کو انڈیویجول ورڈز میں توڑ دے اور الگ کر لے. یہ پہلا سٹیپ ہے، اور جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو باکسز میں لکھ دے. تو دیکھیں کچھ شروع کے درس میں، درس نمبر 3 تک، لیسن نمبر 3 تک ہم یہ ڈویژن آپ کے لیے انجام دے دیں گے اور پی ڈی ایف اس کی آپ کے لیے فراہم ہوگی. لیکن لیسن نمبر 4 سے بس ہم باکسز آپ کے لیے بنا کر دے دیں گے اور انشاءاللہ خود آپ کو ورس کو توڑنا ہوگا. تو دیکھیں پہلی ورس میں شروع کروں، ورس نمبر 1 بہت ہی آسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر سمجھے ہوئے کہ یہاں پر کتنے ورڈز ہیں، اور عربی میں کبھی کبھی ورڈز کو جدا کرنا، انڈیویجول ورڈز کو اور الفاظ کو جدا کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، تو ہمیں وہاں پر توجہ کی ضرورت ہے. تو دیکھیں کتنے ورڈز ہیں. پہلا ورڈ ہے بی، یہ ایک ورڈ ہے بی، یہ کنیکٹر ہے. اس کا میننگ کیا تھا آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا، اگر یاد نہیں ہے تو ریفر بیک کریں جو ورڈ لسٹ ہے اس میں. بی کا میننگ کیا تھا؟ ساتھ. میں یہاں پر اس کو لکھ لوں، بی یعنی ساتھ. دوسرا ورڈ کیا ہے یہاں پر؟ اسم یعنی نام. تیسرا اللہ. چوتھا رحمان. میں ترجمہ نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ رحمان ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رحیم کو بھی میں رحیم ہی لکھ رہا ہوں. البتہ ان دونوں میں فرق موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ رحمان خدا کی جنرل مرسی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی خدا کی رحمت جو سب کے لیے ہے، مومن غیر مومن، متقی غیر متقی، عادل ظالم، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، بینیفٹ کرتا ہے، خدا کی جنرل مرسی. لیکن رحیم یعنی خدا کی اسپیشل مرسی، جو اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، مومنین کو، متقین کو خدا وہ خاص اسپیشل مرسی جو خدا دیتا ہے. تو یہ عربی کے لحاظ سے فرق ان دو میں موجود ہے. تو دیکھیں سٹیپ 1 کیا تھا، اس کو ورڈ بائی ورڈ ہم سیپریٹ کر لیں. کتنے ورڈ ہے؟ بی،
اسم اللہ رحمان رحیم. 5 words اس آیت میں ہمارے پاس موجود ہیں. اسٹیپ نمبر 2, ہر ورڈ کے نیچے جو باکس ہے اس میں اس کا میننگ آپ لکھ دیں. ابھی جوائن کرنے کی کوشش نہ کریں. تو میں دیکھیں یہاں پر یہ لکھ رہا ہوں. اسٹیپ 1 ہمارا یہاں پر ہے. کیا ہے؟ بریک انٹو ورڈس. یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے. اسٹیپ نمبر 2 جو یہاں ہم نے انجام دیا وہ کیا ہے کہ ترجمہ باکس میں لکھے. اور تیسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ جوائن کریں. یہ بہت اہم اسٹیپ ہے. اور اسی طرح پوری کتاب میں یعنی لیسن نمبر 1 سے لے کر لیسن نمبر 20 تک ہمیں یہی کام انجام دینا ہے. بریک کرے, اس کے نیچے ترجمہ لکھے, پھر جوائن کرے. دیکھیں کیسے جوائن کریں گے. پہلے میں ایسے ہی آپ کے سامنے پڑھ لوں. 7 نام اللہ رحمان رحیم, اس کا کیا میننگ ہے؟ ابتدا میں صرف میں انڈیویجول ورڈز کو پڑھوں تو ممکن ہے میرے لیے ترجمہ کرنا مشکل ہو جائے, لیکن ہمیں اب جوائن کرنا سیکھنا ہوگا. دیکھیں 7 نام اللہ, بسم اللہ. تو کیسے ہم اسے کریں گے؟ دیکھیں یہاں سے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو جوڑنا ہوگا. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ. کون ہے یہ اللہ؟ اس کی صفات کیا ہے؟ جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو میں یہاں آپ کے سامنے ترجمہ بھی لکھنا شروع کر دوں تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ترجمہ انجام پاتا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سینٹنس انکمپلیٹ ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کے ابتدا اور شروعات اور بگننگ میں ہم یوز کرتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو بریکٹس میں لکھنا ہوگا شروع کرتا ہوں. تو دیکھیں یہ ہڈن پارٹ ہے. آیت میں ڈائریکٹلی کہیں پر ورڈ نہیں ہے جس کا میننگ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں, لیکن انڈرسٹوڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سٹارٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ترجمہ کیا ہوگا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو رحمان اور رحیم. تو یہ رہا ہماری پہلی آیت کا ترجمہ. آیت نمبر 2 کو بھی ہم ترجمہ کریں, اور پھر اس کے بعد میں 2 اور آیات کو سلیکٹ کروں گا اور اس کا ترجمہ آپ کے لیے انجام دوں گا. سٹیپ نمبر 1 آپ کے لیے انجام دیا جا چکا ہے. بہت ہی سمپل ہے. سٹیپ نمبر 1 کیا تھا؟ اس کو انڈیویجول ورڈز میں اس کو بریک کر دے. کتنے الفاظ ہے یہاں پر؟ دیکھیں یہاں توجہ کی ضرورت ہے. پہلا لفظ و, دوسرا من, تیسرا آیات ہی. لیکن یہاں پر ممکن ہے ہمیں لگے کہ یہ آیات ہی یہ ایک لفظ ہے, لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر یہاں پر اس کو ساتھ میں رکھا ہے. حقیقت کیا ہے؟ یہ 2 ورڈز ہے. یہ کیا ہے؟ آیات پلس ہے. جو ہے ہم نے سیکھا تھا, ایک جو ورڈ ہم نے سیکھا تھا ضمائر میں وہ تھا ہے. تو یہ آیات ہی یہ 2 ورڈز ہیں. تو کتنے ورڈز ہو گئے؟ 1 2 3 4. خلق 5, سماوات 6, واو 7, ارض 8. دیکھیں اتنی چھوٹی سی آیت میں 8 ورڈز ہمارے پاس موجود ہے. ان کا ایک ایک کر کے ترجمہ اور ٹرانسلیشن لکھیں. وہ کا مطلب کیا تھا آپ جانتے ہیں, اور من یعنی فرام یا سے, آیات ہی اس کو میں ابھی جوائن کروں گا. آیات کا مطلب کیا تھا؟ نشانیاں. ہی کا کیا مطلب تھا؟ اس کا, اس کی, جیسے بھی آپ وہ کرنا چاہتے ہیں. خلق کا مطلب کیا تھا؟ خلقت. سماوات یعنی آسمان پلورل, و اور ارض زمین. دیکھیں یہ کام ہمیں ہر روز انجام دینا ہے. ابھی آپ چاہے تو میرے ساتھ یہ کام انجام دے تاکہ پھر جو باقی کی آیات ہے وہ آسانی سے آپ پریکٹس کر سکیں. دیکھیں میں نے ورڈز کا میننگ لکھ لیا. اب میں اسے ریڈ کروں شاید کوئی میننگ نہیں بنے گا. اور سے, نشانیاں, اس کی, خلقت, آسمان اور زمین. اب ایسے اسے ریڈ کریں شاید اس کا کوئی سینس نہیں بنے گا. آئے جوڑنے کی کوشش کریں. وَمِنْ آیَاتِهِ, وَمِنْ آیَاتِهِ, اور سے, کس میں سے؟ نشانیوں میں سے. نشانیوں میں سے, اس کی نشانیوں میں سے. دیکھیں اسے ایسے ریورس آرڈر میں ہمیں جوائن کرنا ہوگا.
دیکھیں اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، دیکھیں یہ ہمارا بن گیا ایک حصہ ہمارے ترجمے کا، میں اسے بریکٹس میں ڈال رہا ہوں تاکہ پتہ چلے. اس کی نشانیوں میں سے، سوال کیا ہے اس کی نشانیوں میں سے؟ خلق السماوات والارض، خلقت آسمان اور زمین کی. دیکھیں یہ کی ہمیں اردو میں سے اضافہ کرنا ہوگا. تو میں ترجمہ یہاں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں میں اسے پورا ترجمہ یہاں پر میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. ترجمہ کیا ہے دیکھیں کیسے. تو دیکھیں ہمارے یہاں دو پارٹ بن گئے. ایک پارٹ کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہمیں آہستہ آہستہ ان کو جوائن کرنا سیکھنا ہوگا. پہلے پارٹ کا میننگ کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں، یا اگر اس طرح لکھ لو شاید بہتر ہے، اور اس کی نشانیوں سے یا نشانیوں میں سے، فرق نہیں پڑتا، آپ کو کچھ چیزیں اضافہ کرنی ہوگی. وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، فرام ہز سائنس، یہ اردو میں ہم کہیں گے اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. دیکھیں یہ ہے مجھے ایڈ کرنا پڑے گا. کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی خلقت. دیکھیں کتنا آسان یہ ترجمہ ہمارے سامنے بن گیا. ہم نے کچھ چیزوں کو یہاں پہ ایڈ کیا ہے تاکہ سینٹینس صحیح بن سکے. میں، ہے اور کی، ان تین چیزوں کو میں نے ایڈ کیا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی یعنی اللہ کی، یہ ریفر کر رہا ہے اللہ کی طرف. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت. یہ جو آسمان اور زمین کا نظام ہے، یہ عظیم اور پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ سسٹم، یہ خدا کی نشانی ہے. اگر اس میں کوئی غور و فکر اور تدبر کرے، کنٹمپلیٹ کرے، تو وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ رہی ہماری سیکنڈ آیت. آئے اور تھوڑا اور پریکٹس کریں. میں آیت نمبر 3 کو چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھتے جائیں کیونکہ یہ سملر تھی آیت نمبر 2 سے. میں ایک اور آیت کو چوز کروں اور انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کون سی آیت چوز کروں؟ آپ کون سی آیت کو پسند کریں گے؟ مجھے آیت نمبر 5 پسند آئی. تو آیت نمبر 5 کا ترجمہ میں آپ کے لیے انجام دوں. آپ اگلے پیج پر جا سکتے. آیت نمبر 5 کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. اس کو حصوں میں بانٹ دے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. کتنے ورڈز بنے؟ 7. دیکھیں ایک ورڈز نے اتنی چھوٹی، یہ ایکچولی 7 الگ الگ ورڈز ہے، ہر ایک کا ایک میننگ ہے. آپ کسی میننگ کو بھول نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ پھر آیت کا کوئی سینس ہم نہیں بنا پائیں گے. تو آئے اس کا ترجمہ ہم کرنے کی کوشش کریں. بہت ہی سمپل. ان، میں آپ کی آواز کو سن نہیں سکتا لیکن آپ اسے ریپیٹ کریں. ان یقیناً. اگر آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ بچوں سے کہے کہ وہ اسے بلند آواز میں کہے تاکہ یہ ہمارے لیے عادت ہو جائے. ان یقیناً. فی، میں، کسی چیز کے اندر، انگلش میں کہیں گے ان. ذالک، وہ اشارے کے لیے. ل، پھر سے یقیناً. آیت، نشانی، سائن، انگلش میں کہیں گے سائن. لی، دیکھیں ل اور لی کیا تھا؟ لیے، فور، انگلش میں تھا فور. قوم، یعقلون، وہ عقل سے کام لیتے ہیں. دیکھیں اس سٹیج میں جو ترجمہ جس طرح ٹیبل میں تھا اسی کو لے کر آ جائے، اس کو چینج کرنے کی کوشش فی الحال نہ کریں. تو دیکھیں یہ 2 سٹیپس میں نے ابھی آپ کے لیے اس کو انجام دے دیا ہے. اب جو انٹرسٹنگ مرحلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو کس طرح سے جوڑا جائے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. دیکھیں ہم گروپس میں اسے ڈیوائیڈ کرنا، باکس بنانا شروع کریں. ان فی ذالک، اس کو ہم ایک بنائیں گے. ان فی ذالک، بے شک، وہ میں کا کوئی میننگ نہیں بنتا. ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اس میں. ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہو، کہتے ہیں وہ چیز.
لیکن کسی چیز کے اندر کوئی چیز کو اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں، کہتے ہیں اس ڈبے میں کھانا رکھا ہوا ہے، اس میں، تو ہم وہ کو تبدیل کر دیں گے کس میں؟ اس. تو اس کا کیا بنے گا؟ اس گروپ کا ترجمہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو کرنا ہے، یقیناً اس میں، یقیناً اس میں. تو میں یہ حصہ ترجمے کا لکھ لوں. اب تک کیا ترجمہ بنا؟ یقیناً اس میں. کیا ہے یقیناً اس میں؟ لآیتن، کیا ہے؟ دیکھیں میں ہے کو ایڈ کر رہا ہوں. یقیناً اس میں ہے، کیا ہے؟ دیکھیں یہ اضافہ ہے، میں اس کو ریڈ سے لکھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو. یقیناً اس میں کیا ہے؟ پھر سے یقیناً آیا ہے. میں نے بیان کیا تھا آج کے نقطے میں کہ ہم یقیناً کو ریپیٹ نہیں کریں گے، تو اس سیکنڈ یقیناً کو بھول جائے، اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں. یقیناً اس میں ہے کیا؟ نشانی. یقیناً اس میں ہے نشانی. دیکھیں ہمارا دوسرا پارٹ بن رہا ہے. یقیناً اس میں ہے نشانی، لِقَوْمٍ یَأْکِلُونَ، قوم کے لیے جو کیا کرتی ہے؟ عقل سے کام لیتی ہے. وہ لوگ عقل سے کام لیتے ہیں. آپ کو اس کو جوڑنا ہوگا. تو کیا بنے گا؟ یقیناً اس میں ہے نشانی، نشانی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے. دیکھیں یقیناً اس میں ہے نشانی قوم کے لیے، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی. تو یہ بن گیا ہمارا ترجمہ. اور آپ اگر اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا ری ارینج بھی بعد میں کر سکتے ہیں. فی الحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کمپلیٹ سینٹینس جس کا کوئی صحیح میننگ ہو بنا پائیں. وإلا شاید بہتر ہم اس طرح سے کہیں گے یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے. دیکھیں کتنا ایزی ہے ترجمہ. اور جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اسے آسانی سے کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ آیت آپ کے سامنے آتی، ان فی ذالک، آپ کے ذہن میں آٹومیٹک آیا، بے شک اس میں، لآیتن لقوم یأکلون، یقیناً آیت ہے لقوم، قوم کے لیے. کون سی قوم؟ اس کی صفت کیا ہے؟ یأکلون، وہ قوم جو غور و فکر کرتی ہے. تو یہ رہا ہمارا تیسرا ایگزامپل اور تیسرا سیمپل جس کی طرف ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی. اور میرے پاس وقت بہت ہی کم ہے تو میں ایک اور آیت کو لوں جو بہت ہی سملر ہے اس آیت سے. آیت نمبر 7 کا آئے ہم ترجمہ کریں. کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. بہت ہی سملر ہے اور اس کا ترجمہ تو ہم بہت آسانی سے کر پائیں گے. کیسے؟ میں تیزی سے اس کو لکھوں. ان، آپ سب کہیے یقیناً، فی میں، ذالکا میں یہاں لکھ رہا اس، یہ وہ ہے لیکن یہاں پہ میں لکھ رہا اس، ل یقیناً، آیات دیکھیں یہ پلورل ہے، نشانیاں، لی لیے، قوم قوم، یؤمنون وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جوائن کریں. جوائن کرنا بہت ہی آسان ہے. اس کو گروپس میں تقسیم کریں. 2 گروپس ہمارے پاس ہے. اس کو ریورس آرڈر میں آپ جوائن کریں. یقیناً اس میں کیا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہے. کس قوم کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. ترجمہ بہت ہی آسان ہے. بے شک، میں یقیناً کے جگہ بے شک لکھ رہا ہوں، آپ چوز کر سکتے. بے شک اس میں، یہ اس کس چیز کو ریفر کر رہا ہے؟ یہ قرآن کو ریفر کر رہا ہے. یہ آیت، کچھ آیات اس کے پہلے بیان ہوئی ہے. خدا نے کچھ آیات اور نشانیاں اور سائنس خدا نے بیان کیے. آیت کے اینڈ میں یہ جملہ آیا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، جو چیزیں پچھلی آیات میں بیان ہوئی ہے کیا ہے؟ بے شک اس میں نشانیاں، پلورل ہے. دیکھیں ہے ایڈڈ ہے، میں ریڈ میں لکھ رہا ہوں. بے شک اس میں نشانیاں ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے. دیکھیں یہ بہترین ترجمہ ہوگا. میں نے تھوڑا اس کا آرڈر چینج کیا لیکن یہ اردو میں بہترین جملہ بن جائے گا. بے شک اس میں نشانیاں ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات نشانیاں ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے
یؤمنون جو ایمان لاتی ہے. دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہمیں کنیکٹر کے عنوان سے اضافہ کرنی پڑی. میں نے وہ کو تبدیل کر دیا, اس میں ہے کو میں نے ایڈ کیا قوم کے لیے, لقوم کے لیے. آپ کو کے یہ جو اردو میں ہے اس کو ایڈ کرنا ہوگا. تو الحمدللہ خداوند متعال کے بے حد شکر گزار ہے کہ ہمارا پہلا سبق یہاں پر ختم ہوا. ہم نے 20 نیو ورڈز کو سیکھنے کی کوشش کی اور 4 آیات کا ترجمہ ہم نے یہاں پر انجام دیا. اب سب سے یہی گزارش ہے کہ باقی جو 3 آیات ہے اور بہت ہی سملر ہے ان کا ترجمہ آپ ضرور انجام دے اور دیکھے, ایکسپیرینس کرے کہ قرآن کو سیکھنا اور ڈائریکٹ سمجھنا کتنا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نے یہ وعدہ ہمیں دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایزی بنایا ہے ریممبر کرنے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش جاری رہے گی. یہ ہمارا پہلا دن ہے, ہم نے صحیح قدم اٹھایا ہے. انشاءاللہ یہی امید ہے کہ آپ تمام ناظرین کرام اس کورس میں آخر تک, ماہ مبارک کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.